یہ مت سمجھیں کہ آپ ایک وکیل ہیں تو جو چاہیں گے کر لیں گے۔ بات صرف چند راتوں کی ہوئی تھی اور میں آپ کے ساتھ گزار چکی۔ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا۔ وعدے کے مطابق مجھے طلاق دیں مسٹر جازم ارسلان، ورنہ میں… رامین شدت غصے سے بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گریبان پھاڑ کر رکھ دے، جو بے حد مطمئن انداز سے بیٹھا کہنے لگا، جاؤ لڑکی، جا کر جو کر سکتی ہو کر لو۔ جب تک میرا جی نہیں بھرے گا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور میرا جب جی چاہے گا میں تمہیں ہوٹل کے کمرے میں بلاؤں گا اور تم آؤ گی، تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میرا ایک بیان تمہارے باپ کو دوبارہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر کے رکھ دے گا۔ یہ سن کر رامین دل ملا سی گئی تھی، کہنے لگی، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بڑی گہری نظر سے جاسم نے رامین کے سراپے پر اپنی بے باک نظریں گاڑی تھیں۔ وہ کہنے لگا، مسئلہ تمہارا یہ حسین سراپا ہے اور تمہارے حسن کا نشہ ابھی میرے سر سے اترا نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم ایسا کون سا اپنے حسن کا جام پلایا ہے کہ تشنگی ہونے کے بجائے میری پیاس اور بڑھ گئی ہے۔ اس لیے تمہیں آنا پڑے گا جب تک کہ میرا دل تم سے بھر نہیں جاتا۔ اب جاؤ، شاباش، مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا لڑکی، ورنہ… یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت کو کوس رہی تھی وہ جب پہلی بار وہ اس سنگ دل سے مدد مانگنے گئی تھی۔ جازم ارسلان، وہ نام جو عدالتوں میں گونجتا تھا، ایک ایسا وکیل جو کبھی کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ اس کی قابلیت، اس کی ذہانت اور اس کی بے پناہ خود اعتمادی نے اسے شہر کا سب سے مہنگا اور کامیاب وکیل بنا دیا تھا۔ لیکن جازم کے بارے میں ایک بات اور مشہور تھی، وہ فیس کے بغیر کوئی کیس نہیں لیتا تھا، چاہے سامنے والے کی حالت کتنی ہی بے بسی کی کیوں نہ ہو۔ اس کی فیس لاکھوں کی تھی، کیونکہ آج تک وہ کوئی کیس نہیں ہارا تھا اور سیدھے منہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کے آفس کے دروازے پر ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی آ کر رکی۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر کچھ پل تو جاسم اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا اور اسے پہچان بھی چکا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ جاسم نے بے نیازی دکھاتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ کتاب پر مرکوز کر لیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن تھی۔ ہچکچاہٹ کے باوجود اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ جاسم اپنی کرسی پر بیٹھا کسی موٹی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے نرمی سے سلام کیا، جاسم نے سر اٹھائے بغیر کہا، فیس کا انتظام کیا ہے کیا تم نے؟ لڑکی نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو مضبوط بنا رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میں بہت غریب ہوں، آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ جازم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کتاب بند کی اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ تو پھر تم میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں فری میں کوئی کام نہیں کرتا اور میری فیس لاکھوں میں ہے، تم دے سکتی ہو؟ لڑکی کے چہرے پر بے بسی کا سایہ لہرایا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں اپنی ہر چیز دینے کو تیار ہوں، بس میرے ابو کو بچا لیجیے۔ جاسم کی نظریں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ رامین کے قریب آ کر اس نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس یہ سونے کے ٹاپس ہیں۔ رامین نے اپنے کانوں میں پہنے چھوٹے سے ٹاپس دکھائے جو اس کے پاس آخری جمع پونجی تھی۔ جاسم کہنے لگا، یہ اس کی قیمت تو بہت کم ہے، کچھ اور قیمتی ہے تو دکھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جاسم کی نظریں بے باک ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، اور تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے جاسم کی نظروں سے نروس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم اپنے باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جی، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رامین کا لہجہ گلگیر ہوا تھا۔ جاسم نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، اگر تم اتنی ہی سنجیدہ ہو
تم واقعی طور پر میری ہو سکتی ہو۔ لڑکی چونک کر پیچھے ہٹی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ کیا مطلب؟ جازم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب یہ کہ تم مجھ سے شادی کرو، میں تمہارے ابو کا کیس مفت لڑوں گا اور جیتوں گا بھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ ایک طرف اس کے باپ کی زندگی تو دوسری طرف ایک اجنبی مغرور شخص کے ساتھ شادی کی شرط۔ رامین نے گہری سانس لی، اپنے آنسو ضبط کیے اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، اگر میرے ابو کی زندگی اس شرط پر بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ جازم کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا، محبت اور انصاف کے درمیان، ایک ایسا رشتہ جو شاید ضرورت سے شروع ہوا تھا، مگر نہ جانے اسے قسمت کہاں لے جانے والی تھی۔ جازم ارسلان کے آفس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماہین کے لرزتے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پر تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جازم ارسلان ایک سخت دل انسان تھا، لیکن یہ شرط، یہ تو وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جازم نے ہاتھ کھینچ لیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میری شرط ابھی پوری نہیں ہوئی مس ماہین۔ ماہین کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں تو آپ میرے ابو کا کیس لڑیں گے؟ جازم نے ہلکا سا طنزیہ قہقہ لگایا اور سر جھکا کر انگلیوں کو آپس میں جوڑ لیا، جیسے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ پھر اس نے گہری نظروں سے ماہین کو دیکھا اور بولا، ہاں، لیکن وہ شادی مستقل نہیں ہوگی، یہ صرف وقتی نکاح ہوگا۔ جتنی دیر میرا دل چاہے گا تو میری بیوی رہو گی، اور جب میرا دل بھر جائے گا اور میں چاہوں گا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے تو ہو جائے گا۔ ماہین کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ کیسا رشتہ ہوگا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے ہوں۔ جازم کاندھے اچکا کر بے پرواہی سے بولا، بس ایک معاہدہ، جیسے باقی معاہدے ہوتے ہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی محبت نہیں، بس ایک وقتی رشتہ۔ اور جیسے ہی مجھے لگا کہ یہ رشتہ غیر ضروری ہو گیا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ ماہین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا باپ جیل میں قید تھا، بے گناہ، اور اس کے پاس نہ پیسہ اور نہ کوئی طاقتور وکیل جو اس کی مدد کر سکتا۔ یہ ظلم ہے، اس نے بمشکل کہا، آواز میں بے بسی واضح تھی۔ جازم ہلکا سا مسکرایا، یہ دنیا بھی تو ظالم ہے ماہین۔ تمہارے ابو کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا وہ انصاف ہے؟ اگر تم واقعی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ سودا برا نہیں، پھر بھی اچھی طرح سوچ لو، فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ ماہین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے ہمیشہ محبت اور عزت کے خواب دیکھے تھے، مگر اب اسے اپنی عزت ایک معاہدے کے بدلے دینی تھی، محض چند کاغذوں کے دستخط کر کے۔ وہ کہنے لگی، آپ پہلے میرے ابو کو بے قصور ثابت کر دیں۔ جازم کہنے لگا، مجھے تم پر یقین نہیں لڑکی۔ 32 سالہ جازم نے اب کی بار سن کر رامین بے چین ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ میں یہ سب صرف اپنے ابو کے لیے کر رہی ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جازم نے میز پر رکھے قلم کو گھمایا اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے مس ماہین، بس تمہیں نکاح کے لیے ہاں کہنا ہوگا۔ ماہین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں صرف اس کی بات کا چہرہ تھا، جو بے گناہ جیل میں اس کا باپ سڑ رہا تھا۔ اگر اسے بچانے کے لیے یہ قربانی دینا پڑی تو وہ یہ بھی کرے گی۔ اس نے بمشکل ہونٹوں کو حرکت دی۔ میں تیار ہوں۔ جازم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔
وہ کرسی سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، بہت خوب مس ماہین، پھر نکاح کل ہوگا۔ تمہیں صرف میرے نکاح میں آنا ہے اور تمہارے ابو کو میں باہر نکال دوں گا۔ ماہین نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بس گیا تھا۔ یہ رشتہ کہاں لے کر جائے گا اسے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ معاہدہ اس کے دل کو زخمی کر دے گا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی، مگر جازم کی آواز نے اسے روک لیا۔ اور ہاں، نکاح کے بعد تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، کوئی بحث نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تم صرف میری کہلاؤ گی جب تک میں چاہوں، میرے کسی حق سے مجھے روکو گی نہیں۔ ماہین نے اس کے دکھ بھری نظر سے اس سنگ دل کو دیکھا، پھر سر جھکا گئی۔ جازم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور خود سے بولا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے ماہین، تم نہیں جانتی کہ تم خود کو کس مصیبت میں ڈال چکی ہو۔ جازم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں، اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں، گلابی ہونٹ اور چہرے کی معصومیت۔ وہ لمحے بھر میں اس کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی ایک لڑکی پر دل ہار دے۔ وہ کرسی سے اٹھا، اس کے قریب آیا، کہنے لگا، تم سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جازم کی بات کا مطلب سمجھ کر ماہین کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ رامین نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بمشکل خود کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ جازم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا ہے؟ ماہین نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، میں نکاح تو ضرور کروں گی، لیکن بیوی ہونے کا حق تبھی دوں گی جب آپ میرے ابو کو جیل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جازم کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ماہین کے الفاظ کا مطلب بخوبی سمجھا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، بہت خوب، دلچسپ۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے بولا، مطلب جب تک میں تمہارے ابو کو رہا نہیں کروا دیتا، تم صرف نام کی بیوی رہو گی۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اگر آپ واقعی میرے ابو کو بے گناہی کا ثبوت دے کر رہا کروا دیتے ہیں، تب میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی، ورنہ یہ نکاح محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا۔ جازم نے ہنکارا بھرا، اچھی بات ہے، مجھے منظور ہے، اور میرے لیے تمہارے باپ کو آزاد کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی کوئی کیس نہیں ہارا اور یہ کیس بھی جیت جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ماہین واقعی اپنا وعدہ نبھائے گی؟ اگلے روز ماہین وقت مقررہ پر عدالت پہنچ گئی تھی۔ چند وکلا کے سامنے اس کا نکاح جازم ارسلان سے ہو چکا تھا۔ وہ ماہین کو ہوٹل کے کمرے میں لے گیا تاکہ اس کے والد کے کیس کو سمجھ سکے، لیکن کمرے میں لے جا کر اس نے ماہین کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود روم فریج میں سے ایک شراب کی بوتل نکالی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ایک کونے میں کھڑی ماہین کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ آج وہ نکاح کر چکی تھی، لیکن یہ نکاح محض ایک معاہدہ تھا۔ جازم ارسلان نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں آئے گی، لیکن وہ خود بھی اپنی شرط رکھ چکی تھی۔ جب تک اس کے باپ کو رہا نہیں کروا دیا جاتا، وہ جازم کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی۔ جازم، جو ہمیشہ اپنی دنیا کا بادشاہ سمجھتا تھا، آج ماہین کے انداز پر حیران تھا۔ لڑکیاں جو اس کے قریب آنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں، وہ اس نکاح کے بعد بھی اس سے فاصلہ بنا رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس گھماتے ہوئے مسکرایا، تو مسز جازم، اب تم میری ہو۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں، ایک مشہور وکیل کی وقتی بیوی بن کر؟ اس شخص کا وہی گھمنڈی انداز تھا۔ ماہین نے سر جھکائے رکھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وہ پورا کر دیا۔ اب آپ کی باری ہے جازم صاحب۔ ماہین نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ جازم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولا، دلچسپ بات ہے، تم واقعی مجھ پر شرط لگا رہی ہو؟ ماہین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
یہ شرط نہیں، ایک وعدہ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ جازم نے قہقہہ لگایا۔ تم عجیب ہو ماہین، اتنی حسین ہو کر بھی عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ خیر فکر مت کرو، میں کبھی کوئی کیس نہیں ہارا اور یہ بھی نہیں ہاروں گا۔ تمہارے ابو کو میں جیل سے نکال دوں گا، لیکن پھر وہ اس کے قریب آیا، نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ پھر تمہیں بھی میرا ہونا پڑے گا، پورے حق کے ساتھ۔ اس کے مخمور لہجے کو سن کر ماہین کے پورے وجود میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر صوفے کے کراؤن سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر خود پر بھروسہ بھی تھا۔ اگر آپ نے میرے ابو کو بچا لیا تو میں آپ کا ہر حق ادا کر دوں گی، لیکن تب تک میں صرف آپ کی کاغذی بیوی ہوں۔ جازم نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، جیسے اسے کوئی دلچسپ کھیل مل گیا ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ چیلنج قبول ہے مسز جازم۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے کیس جیتتا ہوں یا تمہیں۔ رامین وہاں سے اپنے گھر جا چکی تھی۔ چند روز بعد اگلی پیشی تھی۔ اس کے والد پر ان کے باس نے چوری کا الزام لگایا تھا کہ حیات علی نے لاکھوں کی چوری کی ہے۔ رامین کا اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور انہیں بچانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتی تھی۔ 3 دن بعد اگلی پیشی پر عدالت میں آج ہجوم کچھ زیادہ ہی تھا۔ جج اپنی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ استغاثہ کے وکیل چہروں پر اطمینان سجائے بیٹھے تھے، جیسے اس نے یقین تھا کہ آج وہ یہ کیس جیت جائیں گے۔ جازم ارسلان اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا عدالت میں داخل ہوا۔ اس کا اعتماد ہمیشہ کی طرح بلند تھا، جیسے اسے اپنی جیت کا مکمل یقین ہو۔ اس کے پیچھے ماہین بے چینی سے کھڑی تھی، جبکہ حیات علی قیدیوں کے کٹہرے میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہین نے بے چینی سے جازم کی طرف دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں سوال ہو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ میرے ابو کو بچا لیں گے؟ جازم نے سرسری سا مسکرا کر کہا، یقین نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں جیتوں گا۔ شک کرنے والے ہارتے ہیں، اور میں ہارنا نہیں جانتا۔ ماہین نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص مغرور ہے، خود پر حد سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہے، مگر آج وہ چاہتی تھی کہ وہ سچ میں جیت جائے۔ جازم اپنی مخصوص چال میں چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کی نظریں خود اعتمادی سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ ماہین دور کھڑی دعا کر رہی تھی۔ کارروائی شروع ہوئی اور جازم نے اپنے مخصوص انداز میں دلائل دیے۔ وہ ایک بے رحم وکیل تھا، لیکن جب وہ جیتنے پر آتا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ مائی لارڈ، میرے موکل پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ استغاثہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، اور میں یہاں ثابت کر چکا ہوں کہ یہ مقدمہ صرف سازش ہے۔ استغاثہ کے وکیل ملک جاوید نے کھڑے ہو کر کہا، مائی لارڈ، حیات علی پر الزام ہے کہ انہوں نے کمپنی کے لاکھوں روپے کی ہیرا پھیری کی ہے۔ ثبوت کے طور پر ہم نے کمپنی کے اکاؤنٹس کی رپورٹ، چیک بکس اور گواہوں کے بیانات عدالت میں پیش کیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جازم نے بے نیازی سے ہنکارا بھرا، بہت خوب، آپ نے صرف الزام ہی لگایا ہے، ثبوت بھی ساتھ لائے ہیں؟ ملک جاوید طنزیہ مسکرایا، وکیل صاحب، ثبوت عدالت میں موجود ہیں، یہ دستاویزات، یہ چیکس، اور سب سے بڑھ کر گواہ بھی موجود ہیں۔ جازم نے ہاتھ باندھ کر جج کی طرف دیکھا، مائی لارڈ، ثبوت تو موجود ہیں، مگر کیا یہ حقیقی ہیں یا محض ایک چال؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ میں استغاثہ کے گواہ کو کٹہرے میں بلانے کی درخواست کرتا ہوں۔ جج نے سر ہلایا، اجازت ہے۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی جو کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا گواہی دینے آیا۔ اس کا نام یوسف تھا اور وہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ جازم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مسٹر یوسف، آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے جانا کہ حیات علی نے پیسے چوری کیے؟ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کمپنی کا اکاؤنٹنٹ ہوں، میں نے حساب کتاب کی جانچ کی اور میں نے خود دیکھا کہ لاکھوں روپے کی کمی ہوئی ہے جو حیات علی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ جازم نے سر ہلایا، بہت خوب، تو کیا آپ حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حیات علی کو وہ پیسے لیتے دیکھا تھا؟
یوسف نے ایک لمحے کو جھجک کر کہا، نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مگر بینک اسٹیٹمنٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہوئی ہے۔ جازم نے مسکرا کر کہا، بالکل، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے خود تیار کی، ٹھیک؟ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا، جی، میں ہی اکاؤنٹنٹ ہوں۔ جازم نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی اور اسے جج کے سامنے رکھا۔ مائی لارڈ، یہ بینک کی وہی اسٹیٹمنٹ ہے، مگر یہاں ایک چھوٹی سی خامی ہے۔ یہ دستخط حیات علی کے نہیں ہے۔ یہ سن کر عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ ملک جاوید فوراً بولے، یہ بے بنیاد الزام ہے، یہ دستخط ملزم کے ہی ہیں۔ جازم نے مسکرا کر جج کی طرف دیکھا، مائی لارڈ، اگر عدالت اجازت دے تو میں یہاں ہی ایک سچ کو سامنے لا سکتا ہوں۔ جج نے کہا، آپ کو اجازت ہے۔ وکیل صاحب، جازم آہستہ سے آگے بڑھا، یوسف کے قریب جا کر بولا، مسٹر یوسف، آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے پر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یوسف نے سختی سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جازم نے سر ہلا کر کہا، اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ کمپنی کے کیش اکاؤنٹ میں آخری منتقلی آپ نے خود کی یا نہیں؟ یوسف نے چونک کر کہا، یہ میں نے کمپنی کی اجازت سے کی تھی۔ جازم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، زبردست، تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ نے ہیرا پھیری کی ہے اور الزام حیات علی پر لگایا تو آپ کیا کہیں گے؟ یوسف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، یہ جھوٹ ہے۔ جازم نے ایک فائل کھولی جس میں یوسف کے دستخط کے ساتھ رقم کی منتقلی کی اصلی دستاویزات تھیں۔ یہ رہا اصل چور جس نے پیسے چوری کیے اور الزام حیات علی پر لگا دیا۔ عدالت میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ جج نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ یوسف کو گرفتار کیا جائے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جازم نے نہ صرف اس کے باپ کو بچایا تھا بلکہ اصل مجرم کو بھی بے نقاب کر دیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی، جبکہ جازم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس نے کیس جیت لیا تھا اور اب وہ اپنی جیت کا حق مانگ سکتا تھا۔ حیات علی نے جازم کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ ماہین اپنے باپ کے ساتھ عدالت سے باہر جاتی، جازم نے کہا، مس ماہین، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز میرے آفس میں اکیلی آئیے گا۔ یہ سن کر ماہین سمجھ چکی تھی کہ وہ اب کیا کہے گا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ جازم کی ادا میں گئی تھی۔ وہ اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کہنے لگا، تمہارا باپ اب آزاد ہے ماہین، وقت آ گیا ہے کہ تم اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کی آواز میں وہی مغروریت تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ماہین نے گہری سانس لی، آنسو اس کی آنکھوں میں تھے، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے وعدہ نبھاؤں گی، لیکن کیا آپ ایک سوال کا جواب دیں گے؟ جازم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پوچھو، ماہین آہستہ سے بولی۔ یہ سب آپ نے محبت میں کیا یا بس اپنی جیت کے لیے؟ جازم خاموش ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کہہ سکا۔ کیا وہ واقعی محبت کرتا تھا یا یہ سب صرف ایک کھیل تھا؟ ماہین نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگر یہ محبت تھی تو میں سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، نہ ہی یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ لیکن اگر یہ صرف ایک معاہدہ تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، جیسے آپ نے میرے ابو کو آزاد کرایا۔ جازم نے گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جازم، ارسلان صرف سودے بازی کرتا ہے، لڑکی محبت نہیں کرتا۔ مجھے بس تمہارے حسین سراپے کی چاہ ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھو، میں چند دنوں کے لیے تمہارے ساتھ ایبٹ آباد جانا چاہتا ہوں، اپنے دن رات تمہارے ساتھ رنگین کرنے کے لیے۔ تم اپنے باپ سے کوئی بھی بہانہ کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگا کر اپنے منہ میں رکھی۔ بڑا مدافعانہ انداز تھا۔ ماہین نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، اوکے ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ ماہین نے اپنے والد حیات علی کو یہی بتایا تھا کہ اس کی جاب لگ گئی ہے اور وہ جاب کے سلسلے میں چند دن کے لیے ایبٹ آباد جا رہی ہے۔ ماہین نے دھیرے سے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے اپنے والد کو دیکھا۔ حیات علی کی آنکھوں میں شفقت تھی، مگر ساتھ ہی ایک انجانی سے بے چینی بھی تھی۔ ماہین نے اپنے والد کے سامنے سر جھکا رکھا تھا۔ حیات علی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، یہ نوکری کب ملی اور ایبٹ آباد کیوں جا رہی ہو؟
حیات علی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ماہین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ابو، یہ بس اچانک ہوا، اچھی سیلری مل رہی تھی، اسی لیے میں نے یہ جاب کر لی۔ حیات علی نے گہری نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ بیٹا، یہ نوکری کب ملی اور اچانک ایبٹ آباد جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حیات علی نے سوال کیا۔ ماہین نے جلدی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ ابو، بس کمپنی کی طرف سے کچھ دن کی ٹریننگ کے لیے جانا ہے، اچانک کال آئی تھی، اسی لیے جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ حیات علی نے گہری سانس لی۔ بیٹا، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، کہیں تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ ماہین نے فوراً سر جھٹک کر کہا۔ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ حیات علی نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماہین نے نظریں چرا لیں۔ دل میں خلش تھی مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ جازم سے وہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایبٹ آباد جانے کو تیار ہے۔ جہاں ماہین جاب کرتی تھی ان سے چند دن کی چھٹی لے کر وہ جازم کے ساتھ ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس وقت وہ کاٹن کے نیوی بلو کلر سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ سنہری بالوں کو کیچر میں مقید کر رکھا تھا اور بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں، اور ماہین کی آوارہ لٹیں دیکھ کر جازب کا گستاخی کرنے کو جی جا رہا تھا۔ گاڑی سنسان ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ باہر سبز پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جازم ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ ماہین خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جازم بار بار اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے وہ اتنا بے تاب ہوا تھا کہ پیسوں کو ترجیح دینے کے بجائے اس نے ماہین کی سنگت کو اس سے مانگا تھا۔ شاید وجہ ماہین کی بے پناہ خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ جازم نے ایک نظر بھرپور اور استحقاق سے ماہین پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ خوش نہیں ہو کہ ایبٹ آباد کی حسین وادیوں میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے؟ جان بوجھ کر شوہر لفظ پر زور دیا تھا۔ ماہین نے گہری سانس لی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں جازم؟ اپنی منمانیاں تو آپ کراچی میں بھی بھرپور طریقے سے پوری کر سکتے تھے۔ جازم نے قہقہ لگایا۔ یہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا مسز جازم، میں اپنی ہر خوشی کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، اور جب کوئی لمحے گلاب کرنے ہو تو خوبصورت جگہ اور خوشگوار ماحول کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ماہین نے نظریں چرا لیں۔ یہ سب ایک کھیل ہے نا آپ کے لیے؟ جازم نے گاڑی سڑک کنارے روکی اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ کھیل ہے تو تم بھی اس کھیل کا حصہ اپنی مرضی سے بنی ہو۔ ماہین خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جازم ایسا کبھی نہیں کرے گا، اسے عزت کی زندگی نہیں دے گا۔ وہ ایک ضدی اور خود پرست آدمی تھا جو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ جازم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، تمہارا اتنا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں تفریح کے لیے نہیں بلکہ کسی قید خانے لے جا رہا ہوں۔ ماہین نے آہستہ سے کہا، مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا۔ جازم نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا۔ یہی بات اگر نکاح سے پہلے کہتی تو شاید میں تمہیں مجبور نہ کرتا، مگر اب تم میری ہو اور میں اپنی زندگی کے یہ دن یادگار بنانے آیا ہوں، اسی لیے میرے لمحات کو میرے لیے ایک حسین یاد بنا دو، اپنے وعدے کے مطابق۔ ماہین نے نظریں پھیر لیں۔ آپ کے لیے شاید یہ کھیل ہو مگر میرے لیے نہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ماہین ہچکچائی تھی۔ جازم نے ایک لمحے کے لیے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف پانے کے لیے نکاح کی شرط رکھی تھی تو تم ابھی بھی واپس جا سکتی ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی ہر چیز کو اپنی مرضی سے جیتتا ہوں، چاہے وہ کوئی کیس ہو یا تم، اور تمہارے باپ کو دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا انہیں آزاد کرنا۔ ماہین نے لب بھینچ لیے، اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جازم کی بات مان کے ایبٹ آباد کی ایک پرتعیش ریزورٹ میں رات ہو چکی تھی۔ باہر چاندنی بکھری تھی اور ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی اور جازم شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ ماہین نے دروازے کے پاس کھڑے کہا، کیا میں الگ کمرے میں رہ سکتی ہوں؟
ماہین اس کے ساتھ بند کمرے میں گھبرا رہی تھی۔ جازم نے مسکراتے ہوئے رخ موڑا۔ کیوں؟ ہم اب میاں بیوی ہیں، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ ماہین کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ میں ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جازم آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ماہین؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے سر جھکا لیا۔ نہیں، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت لے لو، مگر زیادہ دیر نہیں، کیونکہ میں صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ماہین نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، مگر جازم کی آنکھوں میں ایک اور ہی کہانی لکھی تھی۔ اس رات جازم نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن جب تک اپنے جذبوں پر بند باندھ سکتا تھا۔ ایبٹ آباد کی پہاڑیوں میں سورج ڈھل رہا تھا۔ جازم نے خوبصورت ریزورٹ میں کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر پہاڑ برف سے ڈھکے نظر آ رہے تھے اور سرد ہوا ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ ماہین کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ وادیاں حسین تو لگ رہی تھیں، مگر اس کا دل مضطرب تھا۔ جازم نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر بولا، یہ وادیاں، یہ موسم اور تم، سب کچھ مکمل لگ رہا ہے۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ جازم ماہین کو ایک سنسان پہاڑی علاقے میں لے آیا، جہاں چاروں طرف صرف درخت اور سبزہ تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور جازم نے ایک چھوٹا سا کیمپ لگوا رکھا تھا۔ باہر سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، لیکن جازم کے جذبات کو یہ سردی گرما رہی تھی۔ وکیل صاحب، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہوٹل کے گرم ہیٹر والے کمرے کو چھوڑ کر ہم اس جلا دینے والی سردی میں اس کیمپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ اسے بے حد سردی لگ رہی تھی۔ اس نے سویٹر اور گرم شال میں خود کو چھپا رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ جازم نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر، یہ لمحے ہمیشہ کے لیے یاد رہیں۔ ماہین نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ سب وقتی ہے۔ جازم نے سنجیدگی سے کہا۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے ماہین۔ کبھی کبھی وقتی رشتے دائمی بن جاتے ہیں اور کبھی دائمی رشتے لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہین نے حیرت سے جازم کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید وہ پہلا موقع تھا جب جازم کا لہجہ نرم تھا اور اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ ماہین کچھ پل کے لیے اس کی آنکھوں اور باتوں میں کھو سی گئی تھی۔ جازم نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم بھی باقی سب کی طرح ایک معمولی سی لڑکی ہوگی، مگر تم کچھ الگ نکلی۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے سردی لگ رہی ہے وکیل صاحب، ہوٹل واپس چلیں؟ ماہین نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے مسلسل رگڑ کر انہیں گرمانا چاہا۔ جازم ماہین کو دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں سردی بہت زیادہ لگتی ہے، چلو کیمپ کے اندر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور کیمپ کے اندر آ گیا۔ کیمپ کی زپ بند کی۔ اندر گرم بستر میں جاتے ہی ماہین نے گرم رضائی خود پر لپیٹی تھی اور کروٹ بدل لی، لیکن اگلے ہی لمحے جازم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کا رخ اپنی جانب کر کے اپنے اندر سمویا۔ ماہین کا دل بڑی زور زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ جازم اس کا بس چند دن کا شوہر تھا۔ اسے بس چند دن کی خوشیاں دینا چاہتا تھا اور ساری زندگی کی اذیت وہ جازم کی بڑھتی جسارتوں پر آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ آج وہ اسے اس کی سب سے قیمتی چیز لے چکا تھا۔ ایبٹ آباد کی حسین وادیوں میں ایک ہفتہ گزر چکا تھا، حالانکہ بات صرف 3 دن کی ہوئی تھی، مگر جازم کی جسارتیں، بے قراریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ کئی بار ماہین کہہ چکی تھی کہ بہت دن ہو چکے ہیں، پلیز واپس چلیں۔ میں نے اپنے ابو کو بس 4 دن کا کہا تھا۔ جازم نے ہوٹل کا کمرہ بھی پہلے 4 دن کے لیے بک کروایا تھا، لیکن ماہین کی قربت اور اس کا منہ بولتا حسن جازم کی شدتوں میں مزید اضافہ ہی کیے جا رہا تھا۔ اس نے ماہین کی کوئی التجا نہیں سنی۔ 4 دن بعد پھر سے 4 دن کے لیے مزید کمرہ بک کروا چکا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی ماہین کا دل بے چین ہونے لگتا۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ پلیز وکیل صاحب، میرے حال پر رحم کھائیں، اپنے وعدے کا پاس رکھ لیں، لیکن وہ مزید پاگل ہونے لگتا، کہنے لگتا نشہ ہو تو پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ ماہین دل ہی نہیں بھرتا، بتاؤ کون سا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر؟
اس رات تو ماہین رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ بس کر دیں، میں مر جاؤں گی۔ پھر جازم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ماہین کے لیے یہ وقت کسی قید سے کم نہیں تھا، جبکہ جازم کے لیے سب بس ایک کھیل تھا۔ اس کا غرور، اس کی خود پسندی اور اس کی ضد، ہر چیز ماہین کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ 8 دن بعد جازم نے ماہین کی جان بخشی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں ماہین نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ جازم صوفے پر بیٹھا کافی کے کپ کے ساتھ بظاہر لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ ہم آج واپس جا رہے ہیں، جازم نے بے نیازی سے کہا۔ ماہین نے اسے دیکھا۔ تو کیا اب مجھے آزادی ملے گی؟ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں، مجھے طلاق دے دیں۔ جازم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور قہقہہ لگایا۔ طلاق؟ تم سچ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد کر دوں گا؟ یہ سن کر ماہین کے چہرے پر صدمے کے آثار تھے۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ چند دن گزارنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، ماہین چلا کر بولی تھی۔ جازم نے کافی کا گھونٹ لیا اور بے پرواہی سے بولا، وعدے، معاہدے، میں کوئی معصوم بچہ نہیں ہوں جو ان چیزوں کو مانوں۔ جب تک میرا دل چاہے گا تم میری رہو گی، اور جب میرا دل بھر جائے گا تو میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں جھلک رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں، میں آپ کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں جازم ارسلان، مجھے آپ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جازم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کہہ تو رہا ہوں سویٹ ہارٹ، دل ابھی بھرا نہیں ہے۔ وہ ترنگ میں یہ بات کہہ رہا تھا اور ماہین کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ماہین غصے سے آپے سے باہر ہوئی تھی، غصے سے کہنے لگی، یہ مت سمجھیں کہ آپ ایک وکیل ہیں تو جو چاہیں گے کر لیں گے۔ بات صرف چند راتوں کی ہوئی تھی اور وہ میں آپ کے ساتھ گزار چکی ہوں۔ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا۔ وعدے کے مطابق مجھے طلاق دے مسٹر جازم ارسلان، ورنہ میں… رامی شدت غصے سے بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گریبان ہی پھاڑ کر رکھتے، جو بے حد مطمئن انداز سے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ لڑکی، جا کر جو کر سکتی ہو کر لو، جب تک میرا جی نہیں بھرتا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور میرا جب جی چاہے گا میں تمہیں ہوٹل کے کمرے میں بلاؤں گا اور تم آؤ گی، تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میرا ایک بیان تمہارے باپ کو دوبارہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کرا کر دے گا۔ یہ سن کر رامی دل ملا سی گئی تھی۔ کہنے لگی، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بڑی گہری نظر سے جازم نے رامین کے سراپے کو اپنی بے باک نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، مسئلہ تمہارا یہ حسین سراپا ہے اور تمہارے حسن کا نشہ ابھی میرے سر سے اترا نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم ایسا کون سا اپنے حسن کا جام پلایا ہے کہ تشنگی ہونے کے بجائے میری پیاس اور بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے تمہیں آنا پڑے گا جب تک کہ میرا دل تم سے بھر نہیں جاتا۔ اب جاؤ، شاباش، مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا لڑکی، ورنہ… یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب پہلی بار وہ اس سنگ دل سے مدد مانگنے گئی تھی۔ جازم اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نکلنا چاہتی ہو میرے چنگل سے تو نکل جاؤ، جیسے طلاق لے سکتی ہو لے لو، کیونکہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے جازم، میں کسی بھی طرح خود کو آپ سے آزاد کروا لوں گی۔ جازم نے ہنستے ہوئے کاندھے اچکائے۔ آزادی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ دیکھو ماہین، میں تمہیں طلاق نہیں دینے والا، اور جب میرا دل چاہے گا میں تمہیں بلا لوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں حقارت ابھری۔ میں کبھی نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ جازم نے زہریلی ہنسی ہنسی۔ دیکھتے ہیں، وقت سب کچھ ثابت کر دے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ماہین ہوٹل کے بیڈ پر بیٹھی مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ وہ جازم جیسے آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے خود کو دھوکہ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ جازم وعدہ نبھائے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ اگلے دن جازم اور ماہین واپس کراچی پہنچ چکے تھے۔ ماہین نے موقع دیکھ کر جازم سے پھر کہا، آپ نے میرا وعدہ توڑا ہے جازم، میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دیں۔ ماہین نے آخری التجا کی تھی۔
جازم نے ایک سگریٹ سلگایا اور بے نیازی سے بولا، ماہین تم ایک خوبصورت لڑکی ہو مگر تم بہت ہی زیادہ خود کو سنجیدہ لے رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح مذاق میں کیا تھا؟ نہیں، میں نے تمہیں اپنی ملکیت بنانے کے لیے نکاح کیا تھا، اور تم تب تک میرے نام کے ساتھ جڑی رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ ماہین کا خون کھول اٹھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جاسم، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، اور میں کسی کی زبردستی کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ جازم نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، اچھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم یہ جنگ کیسے جیتتی ہو، کیونکہ میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد تو نہیں کروں گا۔ ماہین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں عدالت میں جا کر خلا لے لوں گی۔ جازم نے ہلکے سے قہقہ لگایا، کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا میرے جیسے آدمی کے خلاف کھڑے ہونا آسان نہیں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی تو تمہارے لیے زندگی مزید مشکل بنا دوں گا۔ ماہین کے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں تم سے ہر حال میں آزاد ہو کر رہوں گی جازم ارسلان، تمہارے غرور کو خاک میں ملا دوں گی۔ جازم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ماہین نے اپنی آنکھوں میں پختہ عزم کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اس جبر کے خلاف لڑے گی، وہ کسی کی ملکیت نہیں بنے گی۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں تھی۔ جازم ارسلان اپنے آفس میں بیٹھا فائلز کی ورق گردانی کر رہا تھا جب دروازہ دھڑ سے کھلا اور ماہین اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی سختی اور عزم تھا۔ جازم نے حیرت سے نظر اٹھائی اور ہلکا سا مسکرایا، واہ، آج تو میری بیوی خود چل کر میرا آفس آ گئی۔ خیر تو ہے؟ کیا میرے ساتھ بیتے لمحے یاد آ رہے تھے سوئٹ ہارٹ؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ماہین نے زہری مسکراہٹ کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی اس کے سامنے میز پر پٹک دی۔ یہ دیکھو، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، اصل میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں یہ میڈیا کے حوالے کر دوں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری عزت کیسے بچتی ہے مسٹر جازم ارسلان۔ جازم نے کاغذ پر ایک نظر ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس لی اور مزے سے کرسی پر ٹیک لگا کر مسکرا دیا۔ انٹرسٹنگ، تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو جازم ارسلان کو؟ واو! ماہین نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، کیونکہ تم مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر مجھے بیوی کا درجہ دو، لیکن میں اب تمہاری کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ جازم ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ ماہین، تم شاید مجھے صحیح سے جانتی نہیں ہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، اور اب تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اس نے سرگوشی نما لہجے میں کہا جس میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ماہین نے سختی سے جواب دیا، ہاں، اور یہ کوئی دھمکی نہیں، حقیقت ہے۔ اگر میں میڈیا پر جا کر یہ نکاح نامہ دکھا دوں تو سوچو، ایک عزت دار اور نامور وکیل کی ساکھ کیسے برباد ہوگی۔ تمہاری امیج ختم ہو جائے گی، کلائنٹس تم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، اور تمہارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ ماہین اپنے دانت کچ کچا کر بولی۔ جازم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک مزید گہری ہو گئی۔ واقعی؟ تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر سکتی ہو؟ اس نے ہلکی سی ہنسی، پھر ایک دم اس کا انداز خطرناک ہو گیا۔ اگر تم نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تو تم اپنے باپ کو دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھو گی۔ جازم کی بات نے ماہین کے ہوش اڑائے تھے۔ ماہین کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے جازم کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میرے ابو بے قصور ہیں۔ جازم نے کاندھے اچکائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ میں ایک وکیل ہوں ماہین، قانون کے تمام راستے مجھے معلوم ہیں۔ ایک ایسا کیس بناؤں گا کہ تمہارے والد پھر سے جیل میں ہوں گے، اور پھر کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ تم ایک کمینے آدمی ہو جازم، میں نے تم جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ جازم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ ہاں، میں کمینہ ہوں، مگر تم نے اب تک یہ کیوں نہیں سمجھا کہ میں جو چاہوں وہی ہوتا ہے؟
ماہین نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ جنگ میں ہارنے والی نہیں ہوں جازم، تم نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، لیکن میں تم سے نجات حاصل کر کے رہوں گی۔ جازم نے ہنستے ہوئے کہا، آزمانے میں کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں تم کیسے یہ جنگ جیتتی ہو۔ ماہین نے ایک آخری نظر جازم پر ڈالی، پھر غصے سے پیر پٹکتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو بس ایک نیا آغاز تھا۔ ماہین نے جازم کے آفس سے نکلنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا گھر گئی، اپنے والد کو تیار کیا اور بغیر کسی کو اطلاع دیے دوسرے شہر چلی گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ جازم کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ اب وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ یہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہی تھی اور ایک نجی کمپنی میں نوکری کر رہی تھی۔ جازم سے دوری نے اسے ایک حد تک سکون دیا تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف چھپا ہوا تھا کہ جازم اسے پھر سے ڈھونڈ لے گا، پھر سے اپنی قید میں لے لے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ عجیب سی کمزوری اور تھکن محسوس کر رہی تھی۔ کام کے دوران اکثر چکر آتے، کبھی متلی سی محسوس ہوتی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید زیادہ کام کی وجہ سے ہے، مگر جب یہ کیفیت بڑھنے لگی تو اس کی دوست سارا نے اسے مشورہ دیا کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروا لے۔ وہ سارا کے ساتھ قریبی کلینک پہنچی۔ لیڈی ڈاکٹر ایک نرم مزاج عورت تھی جس نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر ایک لمحے کو رکی۔ اس نے ماہین کی رپورٹس دیکھی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ماہین کا دماغ تو جیسے سن ہو گیا۔ وہ حیرت اور صدمے اور بے یقینی کے عالم میں ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، آپ حاملہ ہیں، تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہے۔ ماہین کی آنکھیں خوف اور اضطراب سے بھر گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ سارا جو ساتھ بیٹھی تھی ہکا بکا رہ گئی۔ ماہین، یہ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ماہین نے جلدی سے ڈاکٹر کو دیکھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، میں کیسے؟ ڈاکٹر نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی اور نرمی سے بولی، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ یہ خبر بعض اوقات غیر متوقع ہوتی ہے، مگر آپ کی رپورٹس واضح ہیں، اگر آپ چاہیں تو مزید ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ماہین، تم ٹھیک ہو؟ یہ بچہ؟ ماہین کا ذہن جیسے ماضی میں چلا گیا۔ ایبٹ آباد کی وہ راتیں، جازم کی قربت، اس کا غرور، اس کا تسلط، اور اب یہ خبر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے سر ہلانے لگی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں یہ خبر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، مگر آپ کو اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے بچے کے والد کو اطلاع دی؟ ماہین کا چہرہ زرد پڑ گیا، نہیں، اور میں کبھی نہیں دوں گی۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ وہ تو خوش ہوگا نا؟ ماہین کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے۔ نہیں، وہ ایک خود غرض انسان ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ ماہین روتے دھوتے اپنے گھر پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف، چہرے پر پریشانی، اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر ابو کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آخر کار نرس نے اسے اندر بلایا۔ وہ لرزتے قدموں سے لیڈی ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کی فائل دیکھی اور نرمی سے مسکرا کر کہا، جی ماہین بیٹا، آپ کو جو بھی سوال ہو بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ بچہ نہیں رکھ سکتی، آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس سے چھٹکارا دلوا دیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ حیرت اور افسوس سے ماہین کو دیکھ لگی، بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ ماہین کی آنکھوں میں خوف تھا، مجھے اندازہ ہے ڈاکٹر، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر میرے والد کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ماہین، ماں بننا ایک نعمت ہے، سزا نہیں۔
تمہیں کسی کے دباؤ میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ ماہین نے بے بسی سے آنسو صاف کیے۔ میرے لیے یہ خوشی نہیں، ایک مصیبت ہے۔ میں اکیلی ہوں، میں اس بچے کو نہیں سنبھال سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ دنیا میں آئے۔ ڈاکٹر نے سختی سے سر ہلایا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک معصوم جان کا قتل ہوگا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ماہین۔ ماہین کی آنکھوں میں مایوسی تھی، وہ تڑپ کر بولی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، یہ بچہ میری زندگی تباہ کر دے گا۔ اسی وقت باہر کوریڈور میں جازم ارسلان کھڑا تھا۔ وہ لاہور میں ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا اور اتفاق سے اپنے ایک دوست کی خیریت دریافت کرنے اسپتال آیا تھا۔ جیسے ہی وہ لیڈی ڈاکٹر کے آفس کے قریب سے گزرا، اندر سے ماہین کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں یہ بچہ نہیں رکھ سکتی۔ جازم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شک ابھرا۔ وہ بے اختیار دروازے کے قریب ہو گیا اور سننے لگا، اگر میرے والد کو پتہ چل گیا تو وہ صدمے سے مر جائیں گے، براہ کرم میری مدد کرے۔ جازم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ جو کچھ سن رہا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ ماہین کے یوں اچانک غائب ہونے پر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے ماہین سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کافی دن وہ ماہین کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ لاہور بھی جازم اپنے ایک کیس کے چکر میں آیا تھا۔ اپنے بیمار دوست کی خیریت پوچھنے اس ہاسپٹل میں آیا کہ دیکھ کر حیران ہوا تھا، اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ اس کی گفتگو سن کر تو اس سے رہا نہیں گیا۔ جیسے ہی وہ لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے جازم کو دیکھ کر ماہین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ جب اس نے جازم کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس کا سانس جیسے رک گیا۔ جازم، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ جازم کے چہرے پر غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ بچہ کس کا ہے ماہین؟ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بے بسی سے نظریں جھکا لی مگر خاموش رہی۔ جازم نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ ڈاکٹر نے فوراً بیچ میں مداخلت کی۔ مسٹر، یہ ہسپتال ہے، براہ کرم آپ اس طرح کسی مریض سے بات نہیں کر سکتے۔ جازم نے سختی سے کہا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے ڈاکٹر، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں۔ ماہین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں یہ تمہارا بچہ ہے۔ جازم جیسے سکتے میں چلا گیا۔ وہ کچھ لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا۔ تم مجھ سے چھپ کر یہاں آئی اور اب میرے ہی بچے کو مارنے کی بات کر رہی تھی؟ اس کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہین نے غصے اور بے بسی سے کہا، کیونکہ تم اس بچے کے قابل نہیں ہو جازم۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ایک ظالم، خود غرض اور بے رحم باپ کے سائے میں پروان چڑھے۔ جازم نے طنزیہ ہنسی۔ بہت خوب ماہین، تم نے مجھ سے سب کچھ چھپا لیا، مگر یاد رکھو یہ میرا بھی بچہ ہے اور میں تمہیں اسے ختم کرنے نہیں دوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے جازم، نہ تمہارا ساتھ نہ تمہاری مدد۔ جازم نے غصے سے لب بھینچ لیے، پھر سخت لہجے میں کہا، تم چاہے کچھ بھی کہو، مگر اب یہ معاملہ صرف تمہارا نہیں ہے ماہین، میرے بچے کا بھی ہے۔ ماہین نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور تڑپ کر بولی، یہ میرا بچہ ہے اور میں فیصلہ کروں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ جازم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سرگوشی میں کہا، تم نے اکیلی نے اسے پیدا نہیں کیا، میرا خون ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا چاہا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر ماہین کا دل کانپ گیا۔ یہ معاملہ اب اور پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اب یہ صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ دو ضدی روحوں کی جنگ بن چکی تھی۔ جازم ارسلان، جو ہمیشہ سے خود کو ایک سخت دل، بے رحم اور خود غرض انسان سمجھتا آیا تھا، آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک خلش جو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے زندگی کو اپنی شرائط پر جیتا آیا تھا۔
مگر آج وہ ایک بے بس انسان کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ماہین کے لیے ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہو چکا تھا، ایک ایسا احساس جو شاید محبت کہلاتا تھا۔ مگر ماہین کا احساس بھی اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ایک دن اسپتال کے باہر اس نے ایک باپ کو اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے محبت سے چومتے دیکھا۔ اس معصوم مسکراہٹ کو دیکھ کر جازم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، کچھ ایسا جو شاید برسوں سے جمود کا شکار تھا۔ یہ خوشی میرا بھی حق ہے، میرا بھی ایک بیٹا یا بیٹی ہے جسے میں نے خود اپنی ضد و رنا کی نظر کر دیا۔ یہ احساس اس کے اندر جیسے طوفان بن کر اٹھا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ماہین سے۔ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماہین کو عزت دینا چاہتا تھا، اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر اپنانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن جازم سیدھا ماہین کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے خود حیات علی کھڑے تھے۔ وہ جازم کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جازم، تم یہاں؟ حیات علی کی آواز میں حیرانی تھی۔ جازم نے نظریں جھکا کر کہا، اندر آ سکتا ہوں انکل؟ حیات علی چند لمحے سوچتے رہے، پھر دروازہ کھول کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جازم نے گہری سانس لی۔ ماہین کہاں ہے؟ حیات علی نے سخت لہجے میں کہا، اسے دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد تمہیں یہاں آنے کی ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماہین اپنے والد کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ جازم نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت برا کیا، میں نے ماہین کے ساتھ ناانصافی کی، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، مگر میں آج یہاں اپنی غلطی ماننے اور اسے سدھارنے آیا ہوں۔ حیات علی بغور اسے دیکھتے رہے۔ میں ماہین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں انکل، میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں، سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جان لیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر حیات علی چونک گئے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی دوبارہ تم پر بھروسہ کرے گی؟ جازم نے افسردگی سے کہا، میں نہیں جانتا، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ مجھ پر یقین کرے۔ میں صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں تاکہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ ماہین جیسے ہی گھر پہنچی، اس کی نظر صوفے پر بیٹھے جازم پر پڑی۔ اس کا دل جیسے رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ جازم کھڑا ہو گیا اور ماہین کی طرف بڑھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماہین نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ہمارے درمیان کوئی بات باقی نہیں ہے جازم، تم نے جو کیا اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جازم کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، میں نے تمہیں صرف اپنی ضد و رنا کے لیے استعمال کیا، مگر ماہین، میں نے محبت کرنا تم سے ہی سیکھا ہے۔ جب تم مجھ سے دور چلی گئی تب میں نے جانا کہ تم صرف ایک وقتی خواہش نہیں تھی، تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ سختی سے بولی، تمہیں یہ سب تک کیوں محسوس ہوا جب تک تم مجھے دھتکار رہے تھے؟ جازم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اب جب میں تم سے دور ہوں تب میں ہر پل تمہیں یاد کرتا ہوں، اور ہمارے بچے کے بارے میں سننے کے بعد میں تم سے اور ہمارے بچے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں ماہین۔ ماہین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم واقعی نکاح کرنا چاہتے ہو یا یہ بھی کوئی نیا کھیل ہے؟ جازم نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، یہ کوئی کھیل نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے سچا فیصلہ ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارو۔ ماہین نے چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظروں میں جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر آج سے وہاں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اگر میں تمہیں معاف نہ کر سکی تو، جازم مسکرایا، تو میں اپنی ساری زندگی تمہیں منانے میں لگا دوں گا۔ ماہین کے لبوں پر آنسوؤں کے درمیان ایک دھندلی سی مسکراہٹ ابھری، اور یہی لمحہ تھا جب وہ جان گئی کہ جازم بدل چکا ہے، اور شاید وہ بھی اسے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ کچھ دن بعد ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں جازم اور ماہین کا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد جازم نے ماہین کی مانگ میں محبت سے سندور بھرا تو وہ سرگوشی میں بولا،
آج میں نے وہ سب پا لیا جو میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ تم، ماہین نے آنکھیں جھکا لی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ محبت کا آغاز تھا، مگر اس بار یہ سچائی اور عزت کے ساتھ تھا۔